خود ان کی اولاد نے اس کے جنازے کی نماز تک نہیں پڑھی، مٹی تک نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجاہد آزادی نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا تھا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، اسلام نے باپ کا کیا مرتبہ رکھا ہے، اسلام نے باپ کی اور بیٹے کا کیا رشتہ بنایا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو دین کی، قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، دنیا کی بڑی اعلیٰ تعلیم دی تھی، بڑے ڈگری والے تھے، لیکن دین کی تعلیم نہیں تھی۔ اگر انہیں دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی بھی تعلیم دی ہوتی اور انہیں پتہ ہوتا کہ باپ کا مقام کیا ہے، باپ کی عظمت کیا ہے، تو کبھی بھی وہ جنازے کی نماز کو چھوڑ کر، اپنے باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر تو اپنے فلائٹ کی ٹکٹ کی فکر نہیں کرتے اور اپنے باپ کی جنازے میں شریک ہوتے۔ تو میرے بزرگوں، میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، انجینئر نہیں بنائیے، وکیل نہیں بنائیے، میں کہتا ہوں کہ ضرور بنائیے، اعلیٰ تعلیم دلوائیے۔ اعلیٰ تعلیم ضروری ہے۔ اگر ہمارے اچھے وکیل نہیں ہوں گے تو پھر ہم کیسے اپنے فیصلے کروائیں گے؟ بابری مسجد کا جو معاملہ سامنے آیا، اگر ہمارے مسلم اچھے وکیل ہوتے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا۔ ہمارے حق میں بابری مسجد کا فیصلہ نہیں ہوا، ہمارے اچھے وکیل نہیں ہوئے، حکومت کی نیت خراب ہوئی۔ اگر بڑے عہدوں پر، وکالت پر جج ہمارے ہوتے تو فیصلہ ہمارے حق میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، انہیں جج بنائیے، وکیل بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن اپنا رشتہ قرآن سے نہ بھولیے، اپنا رشتہ دین سے نہ بھولیے۔ آپ مسلمان ہیں پہلے، اس کے بعد آپ جو ہے کچھ بھی ہیں۔ اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیے، ایمان کی اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے آپ کا فرض ہے، آپ کا سب سے پہلا فرض ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ جو کچھ بھی بنانا ہے اس سے پہلے اسے قرآن سکھائیے، اسے دین سکھائیے، اسے نماز سکھائیے، اسے ماں باپ کے حقوق بتلائیے، اسے بھائی بہن کے رشتوں کی اہمیت بتلائیے، اسے بیوی بچے کی تربیت کا طریقہ بتائیے، تب جا کر کے آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک تعلیم دلائی، دوسری تعلیم نہیں دی تو آپ کامیاب نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ گاڑی کے دونوں پہیوں کو صحیح رکھا جائے۔ ایک پہیا میں ہوا زیادہ ہوگا، دوسرے میں کم ہوگا تو یہ کام نہیں چلے گا، گاڑی صحیح سے نہیں چل پائے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور نوجوانوں، میری باتوں پر آپ توجہ سے سنیے اور اس کو عزم لے کر اٹھیے کہ حضرت نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں وہ بہت اہم باتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے ایک ایک سماج کے ایک ایک فرد میں اتاریے، دنیا میں اور ماحول میں علم کی روشنی جلائیے، اور یہ ارادہ لے کر اٹھیے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، ہر بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، ہر بچی قرآن پڑھنے والی ہو، کوئی ماں بہن ایسی نہ ہو کہ جنہیں قرآن پڑھنا نہ آئے، کوئی بھائی بہن ایسا نہ ہو جسے نماز پڑھنا نہ آئے۔ ہر ایک کو قرآن کی تعلیم ہو، ہر ایک کو دین کی تعلیم ہو، ہر ایک کو اسلام اور نماز کا طریقہ پتہ ہو۔ معزز حاضرین، آپ حضرات بڑی دل جمعی کے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں آپ کے شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی میں جو ہے آپ کے چہرے سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے دیر سے